الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، چند دنوں سے مفتی جمال الدین بغدادی صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں بغدادی صاحب نے دوران خطاب یہ بات کی کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسی شخص کو گالی دی ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو تمام لبرل اور سیکولر طبقے نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور جو جہان کی گالیاں تھیں ان سب کا رخ بغدادی صاحب کی طرف کر دیا، اور طرح طرح کے کلپ بنائے، مذاق اڑایا، طرح طرح کی لغویات کہی گئی کہ جو بندہ حضرت علی کی طرف گالی کی نسبت کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اس مولوی نے خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بہتان لگانا اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے اور بھی کئی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی تھی، لیکن اس معصوف نے تو حد ہی کراس کر دی، اور یہ معصوف کہتے ہیں کہ جو بندہ حضرت علی کی طرف گالی کی نسبت کرے وہ وقت کا ابو جہل ہے۔ تو ناظرین، آپ پہلے وہ کلپ سماعت فرما لیں، بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک مؤذن ہے کوے میں مولا علی کو آ کے نماز دیر ہوگی نماز پڑھو تو مولا علی نے کیا کرنا فرمایا کتے کے بچے تو مجھے سکھائے گا نماز کے شے کا نام یہ لفظ میں کہ نا کتے کے بچے مولا علی نے مولا علی بیٹھے سر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے سن کوفہ دی جامع مسجد اذان ہو گئی مؤذن مولا علی کو کہنے لگا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جا نماز کا ٹائم ہو۔ مولا علی پتہ جب دوسری بار آیا تو فرمایا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، ہاں یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ وہ وقت کا ابو جہل ہے جو یہ کہے کہ سیدنا علی گالی دیتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں اس دنیا تاریخ کی کسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کرے، اور انشاءاللہ یہ حوالہ پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا تاریخ کی کسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کرے، اور انشاءاللہ یہ حوالہ پیش نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ سماعت فرما لیا کہ معصوف کہتے ہیں کہ جو بندہ حضرت علی کی طرف گالی کی نسبت کرے وہ وقت کا ابو جہل ہے، اور ساتھ میں معصوف نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جیسے یہ شخص حافظ الحدیث ہوں اور تمام ذخیرہ حدیث اس کو زبانی یاد ہوں۔ معصوف کہتے ہیں کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی کتاب سے مجھے یہ حوالہ پیش کریں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم اس نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور کی نظر عنایت سے اس معصوف کی جہالت کا پردہ چاک کریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ معصوف اتنے بڑے جاہل ہیں، تو پچھلے دنوں کے اندر اس معصوف سے ایک سوال کیا گیا کٹے اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے۔ تو معصوف کہتے ہیں کٹے اور بھینس کی قربانی جائز، بدعت اور دین کے اندر اضافہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور کی نظر عنایت سے ہم نے اس معصوف کی جہالت کا پردہ چاک کیا، اور انہی کے گھر سے اور انہی کی مسلمہ کتب سے ہم نے یہ حوالہ جات پیش کیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ کٹے اور بھینس کی قربانی وہ جائز ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور آج اس معصوف نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو بندہ حضرت علی کی طرف گالی کی نسبت کرے وہ وقت کا ابو جہل ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے کہ مجھے دنیا کی کسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کرے۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلہ میں یہ میرا پہلا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب اعلیٰ السنن ہے، اور اس کے لکھنے والے دیوبندیوں کے چوٹی کے محدث ہیں، فخر المحدثین ناقد العلام حضرت علامہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، اور اس کتاب کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 44 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح شرح مسند امام اعظم کے اندر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وحد بخش غوثوی مہاروی نے صفحہ نمبر 270 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضور کے عاشق صادق فناف الرسول الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 5 اور صفحہ نمبر 150 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح اور امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دار قطنی کے اندر جلد اول صفحہ نمبر 471 پر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت کا نمبر 988 ہے۔ اور اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحقیق فی مسائل کے اندر
اس روایت کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 53 اور روایت نمبر 382 ہے۔ اور اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک حاکم علی الصحیحین جلد اول صفحہ نمبر 292 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق روایت کا نمبر 690 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تو آئیے سامعین ہم وہ روایت بھی پڑھ دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال كنا جلوسا مع علی رضی اللہ تعالی عنہ فی المسجد الاعظم، فرماتے ہیں ہم حضرت علی کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ والکوفۃ یومئذ اخصاص، فرماتے ہیں اس وقت جو کوفہ ہے وہ اس وقت دار الخلافہ ہوا کرتا تھا۔ فجاء المؤذن فقال الصلاۃ یا امیر المؤمنین للعصر، فرماتے ہیں اتنی دیر میں ایک مؤذن آیا اور اس نے کہا کہ حضرت علی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فرماتے ہیں فقال اجلس، تو حضرت علی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ فجلس، وہ شخص بیٹھ گیا۔ ثم عاد فقال ذلك، پھر اس کے بعد اس نے یہ حضرت علی سے کہا کہ فرمایا کہ یا امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں فقال علی هذا الكلب يعلمنا السنة، فرماتے ہیں حضرت علی نے کہا، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہم جامع مسجد میں بیٹھے تھے، کوفے کی جامع مسجد کے اندر۔ فرماتے ہیں اس وقت کوفہ جو ہے وہ دار الخلافہ ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مؤذن آیا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین نماز پھر حضرت علی نے جو جواب دیا فقال علی هذا الكلب يعلمنا السنة، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں هذا حدیث صحیح، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا۔